تحتوي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو كان بالنوافل الراتبة وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه ينزل لسنة الفجر لأنها آكد من غيرها وجاز للمتطبع الاتكاء على شيء إن تعب بلا كراهة وإن كان بغير عذر كره في الأزهر بإساءة الأدب ولا يمنع صحة الصلاة على الدابة نجاسة عليها ولو كانت في السرج والركابين على الأصح ولا تصح الصلاة الماشي ولا تصح الصلاة الماشي تصح تشهد کوئی نہیں نہ کوئی الف لام ہے الف لام ہے بچ تو پھر بلا تصح علیحدہ ہے صلاۃ و فاعل علیحدہ کے مضاف ہے ولا تصح صلاة الماشي بالإجماع فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة صلاة الفرائض والواجبات كالوتر والمنظور وما شرع فيه نفلا فأفسده ولا صلاة الجنازة وسجدة تليت آياتها على الأرض إلا لضرورة كخوف لص على نفسه أو دابته أو ثيابه لو نزل وخوف سبع وطين المكان وجموع الدابة وعدم وجدان ما يرتبه بعلمه والصلاة في المحمل على الدابة كالصلاة عليها سواء كانت سائلة أو واقفة ولو جعل تحت المحمل خشبة حتى بقي قراره إلى الأرض كان بمنزلة الأرض فتصح الفريضة فيه قائما. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. مسئلہ چل رہا ہے سواری پر نفلی نماز کا، اور جائز ہے اشارہ دابہ پر، یعنی اشارے سے نماز پڑھنی، اگرچہ ہو نوافل راتبہ مؤکدہ کے ساتھ اور اس کے غیر کے ساتھ، حتیٰ کہ فجر کی سنتیں، یہ سارے جو ہے نا سنن موقدہ غیر موقدہ نوافل تہجد اشراق اوابین سب یہ سواری پر جائز ہیں. بھی فرض پڑھے نیچے سواری پر بیٹھ گیا، سواری چل پڑی، سنتے نفل اس میں پڑھ سکتا ہے سارا کچھ. جی اسی طرح آپ سفر کر رہے ہیں گاڑی میں، وضو آپ کا ہے، زور کا وقت ہو گئے، 4 سنتیں گاڑی میں پڑھیں، انہیں کہیں گاڑی روکو، باہر نکلیں ادھر ہی آپ کھڑے ہو کر 2 فرض پڑھیں، پھر گاڑی میں بیٹھ جائیں، 2 سنتیں پڑھیں، نفل پڑھیں، آیت الکرسی ذکر اذکار سارا بیٹھ کے کریں، تو اس طرح وقت بھی بچتا ہے اور سب کچھ ہو بھی جاتا ہے. جی شرط وضو کیا کہ وضو ہمارا سلامت ہو. ہم کھاتے اتنا ہے کہ 10 منٹ کے بعد وضو جو ہے معذرت کر جاتا ہے. اچھا جی، یہ تو آ گیا مسئلہ، اور روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہ اترے راکب فجر کی سنتوں کے لیے. یہ روبیہ کیا ہے؟ اس لیے دلیل اس لیے کہ فجر کی سنتیں آکد ہیں اپنے غیر سے. ابن شجاع رحمہ اللہ نے فرمایا ہے جائز ہے یہ کہ ہو یہ بیان اولا کے لیے. امام صاحب نے جو فرمایا یہ اولا ہو، بے اولا یہ ہے اگر ہو سکے تو، یعنی یہ بات کہ اولا یہ ہے کہ اترے مسافر فجر کی 2 رکعتوں کے لیے، جیسا کہ عنایہ میں ہے، اور پہلے ہم نے بیان کر دیا یہ بات کہ یہ علی روایات وجوب ہا ہے کہ یہ فجر کی سنتوں کے لیے اترے، یا ہم نے پیچھے بتایا جو روایت ہے نا کہ سنتیں واجب ہیں، یہ اس قول پر ہے، یہ قول پر ہے. حتیٰ سنت الفجر یہ بالجر ہے عطف علی النوافل پر، یعنی ان الاولا یعنی فیجاب عنہ بجوابین، 2 جواب دیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھی کیا ہے یہ
اولا ہے، اور دوسرا قدمنا سے بھی یہ وجوب کی روایت پر یہ قول ہے جی۔ اور جائز ہے متطوع کے لیے ٹیک لگانی کسی شے پر، جیسے ڈنڈا، حائط، خادم، کون؟ خادم، مفت خادم نہیں جنہوں نے تنخواہ دے، تسی تنخواہ تے بندہ رکھو نال بے تینوں 25,000 روپیہ دینا، کم کی تو بس میرے نال رہنا ہے، بس گل ختم تو رہے گا نا۔ اور جی میں لوگ ملازمتاں کرتے ہیں، یہ ویلا سسٹم جڑا نا یہ ختم ہونا چاہیے جی۔ پرائے پتر ویلے خادم بنائے نے، یہ کم ختم ہونا چاہیے۔ اچھا جی، تو جائز ہے متطوع کے لیے ٹیک لگانی کسی شے پر، جیسے عصا اور حائط، اور ان تعبا اگر تھک جائے، اگر کھڑا کھڑا تھک جائے تو، اس لیے کہ یہ تھکنا عذر ہے، جیسا کہ جائز ہے یہ کہ بیٹھ کے پڑھے۔ تب اگر تھک جائے تو ٹیک لگائی ہے تو یہ بلا کراہت ہے، بلا، اب کراہت کوئی نہیں ہے، اب مثلا کھلوتا نفل پڑھ رہے ہیں نا، پیچھے کاندھے تو نال اس طرح ٹیک لا لے، تلاوت کردہ جا رہے ہیں، نال پلر ہے اس طرح موڈا نال لا لے جی، یا کوئی بھی کوئی خادم ہے تو وہ نال کھلوتا ہے تو اندھے ہوتے جڑا جی اے سارا لے لے کر کے ہیں تو بھی اجازت ہے۔ یہ لمبی قرات کرنی ہوئے تا ساڑھے طرح کل شریف پڑھنا ہے تو پھر تو ٹھکو ٹھک کام ہے، تو 12 رکعتاں جڑیاں نے 2.5 منٹاں پڑھیاں جاندے ہیں تو پریشانی کو نہیں۔ اچھا جی، اور اگر ہو ٹیک لگانا بغیر عذر کے تو مکروہ ہے اظہر میں، پھر باوجہ اساعت ادب کے، باوجہ اساعت ادب، یہ مکروہ کیڑا ہے؟ تنزیہاً بے دلیل تعلیل، تعلیل کی اساعت ادب، تو اساعت ادب جو ہے یہ کرنا یہ مکروہ تنزیہ ہوتا ہے جی، سنی گل بے دلیل ہے جی۔ برخلاف بیٹھنا بغیر عذر کے بعد قیام کے، جیسا ہم نے پہلے بیان کیا ہے، شرع ویکھو کیونکہ نہیں کراہت اس میں علالہ صح ہے، سونے اس طرح کیتا ہے تو لہٰذا بھی اندے وچ کوئی کراہت نہیں، لہذا اگر کوئی بندہ بیٹھ گیا بغیر عذر کے قیام کے بعد تو یہ بھی تو سارا ہی لیا ہے نا، لیکن اس میں کراہت نہیں ہے۔ مسئلہ جی، اور نہیں منع نماز کی صحت، صلاۃ علی الدابہ کی صحت کو، کی نہیں مانے نجاست کثیرہ جو اس پر ہو، کس پر؟ یعنی دابہ پر، اگرچہ ہو وہ جو وہ زیادہ کس پر؟ درم پر، تو پھر بھی مانے وہ کتھے ہوئے، اگرچہ ہو وہ زین میں اور رکابین میں اصح پر، اور یہی قول، اور وہ قول اکثر مشائخ کا، ایک کیوں جائز ہے باوجہ ضرورت دلیلی متن دی، باوجہ ضرورت کے، باوجہ میں عرض کردہ اگلی گل تے سمجھو، لی ضرورت، اور اس لیے کہ جا دوجی دلیل، اور اس لیے کہ جب ساکت ہو گیا ہے ارکان اصلیہ کا اعتبار، رکوع سجود قیام سارے اشارے نال ہو رہے ہیں، تو پس البتہ یہ کہ ساکت ہو جائے مکان کی طہارت، یہ بات اولا ہے، بطریق اولا ہے، لیکن سونا اے نہیں بھی کاٹھی دے اتے گندگی لگی تو اندے اتے بیٹھا ہے جی، نہیں، کاٹھی دے تھلے گندگی لگی ہے، کتھے؟ تھلے لگی ہے گندگی جی، رکابہ میں جی گندگی ہے جی، اتے ننگا پیر رکھیا ہے تو پھر نہیں ہے، جتی رکھی، جتی پائی ہے، وہ جتی تھلے آ گئی، سنیں ہونی جی، بہرحال پیچھے مسئلے پڑے جی، یعنی جتھے انہیں ہاتھ رکھے نے یا بھی رکوع کرن لگے ہیں تو یا انہیں بیٹھا ہے اندے کپڑے اندے بدن نال نجاست نہ لگے، پردے وچ ہوئے،
ਮਸਲਨ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਨਜਾਸਤ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਲਿੱਦ ਸ਼ਿੱਦ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਗੱਲ, ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਮਸਲੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਘੋੜਾ ਖਲੋ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ, ਘੋੜਾ ਲਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਸੁਣੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨਫੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, اور نہیں صحیح پیدل چلنے والے کی نماز بالاجماع، بندہ ٹردا بھی ہوئے تے اے ہمارے ائمہ کے اجماع ائمتنا، ہمارے ائمہ کا اجماع ہے، یعنی ساڈے بابے کیوں بھئی اتنے ٹھیک نہیں، لاختلاف المکان، مکان کے اختلاف کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ ٹردا پہ کشتی والا مسئلہ آگے آ رہے شرع ویکھو ولا تصح صلاۃ الماشی، اور اسی طرح نہیں صحیح نماز تیرنے والے کی، حالانکہ وہ تیر رہا ہے، جڑا خود تیر رہا ہے، کشتی تیر رہی بچ بیٹھا، وہ نہیں، وہ اگے آ رہا ہے، نماز ٹھیک ہے، یہ خود تیر بھی رہا ہے اور یہ ٹھیک، یہ مؤخر کرے مجبوری ہو تو، جیسا کہ مضمرات میں برابر ہے کہ ہو عذر کے ساتھ، یا برابر ہے کہ ہو فرض یا نوافل ہوں، تو یہ مطلقاً ٹردیاں تے اجازت انج ذکر کرے، تلاوت کرے۔ لاختلاف المکان، ایک مسئلہ، دوجی دلیل، اور اس لیے کہ ہر ایک ٹرنا، چلنا اور تیرنا یہ منافی للصلاۃ ہے، اور ارکان کی ادائیگی مع المنافی یہ لا یصح ہوتی ہے، لہذا یہ صحیح نہیں ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم، واستغفر اللہ العظیم۔ ان معنی کرو بعد پھر آپ کرا جن ایک بار ٹرو نہ کریے، پھر غلط ہوئی ہے۔ اور اگرچہ ہو نوافل راتبہ کے ساتھ، اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ کہ اترے فجر کی سنتوں کے لیے، اس لیے کہ سنتیں عاقد ہیں اپنے غیر سے، اور عاقد اسم تفضیل ہو، زیادہ موقد ہو، اور جائز ہے متطوع کے لیے ٹیک لگانا کسی شے پر، اگر تھک جائے تو یہ جائز ہے بلا کراہت، کیونکہ جواز تے کراہت جمع ہو جاندے نے، کون؟ اس واسطے وضاحت کی تھی۔ اور اگر ہو بغیر عذر کے تو مکروہ ہے، کیڑا مکروہ؟ اظہر میں، کیوں مکروہ؟ اساعت ادب کے لیے، او ادب نہ لاؤ نا، بھی چنگا تو ادب ہو گیا، تو اساعت بھی پیڑا ادب بھی ٹھیک نہیں، اور نہیں منع، اور نہیں مانے نماز کی صحت کو دابا پر، کیڑی شے نہیں مانے؟ نجاست دابا پر، اگرچہ ہو زین میں اور رکابین میں، علل اصح، اور نہیں صحیح نماز ماشی کی بالاجماع، اس طرح صحابے کی۔ اگے چلو، فصل فرض نماز کے بیان میں اور واجب نماز کے بیان میں دابا پر اور محمل پر، محمل ہو جڑا اٹھ تے کجاوا پایا، دونوں پاسے سیٹاں بنیاں نے، او محمل ہو گیا۔ ایسے ہوتے جڑا نا سواریاں بھی قیاس، گڈیاں قیاس کرو، تے اگے آ رہے ہیں کشتی نماز پڑھنا، سارے مسئلے ستے۔ جی سنو جی، نہیں صحیح دابا پر صلاۃ الفرائض،
اور نہ واجبات جیسے وطر اور وہ جو نظر کے نفل ہیں اور عیدین اور نہ قضا جی نہ واو آگا میں جوڑنی ہے اور نہ قضا ان کی کہ شروع ہوا تھا اس میں بطور نفل تو فاسد کر دیا تھا اس کو تو اب قضا کرنے لگا ہے اور نہ صلاۃ جنازہ اور نہ تلاوت کا سجدہ کہ تحقیق تلاوت کیا گیا ہے کی گئی ہے آیت سجدے کی زمین پر اے سارے دابا ہوتے اے سارے 1 2 3 4 5 6 یہ سارے اللہ لضرورت مگر ضرورت کے لیے مگر ایک گڈی نو دابا تے قیاس کرنا ہے کشتی تے نہیں قیاس کرنا گڈی نو ہاں کشتی اور شہر سنیا جی یہ میری عرض ہے تسی اپنی تحقیق جڑے پاس لے جو منع نے لیکن چونکہ بھی دابا بھی سکی تھان تے بھی گھوڑا اٹھو تے گڈی بھی اے مطلب اے سکتے تے اے چونکہ دابا تے ٹھیک نہیں تے پھر سارے گڈیاں تے بھی واجبات فرض اللہ لضرورت مگر ضرورت کی وجہ سے مگر بس ان ضرورت سمجھنی جی ہوں بھی سمجھو اگلے سال بھی سمجھو ادوں اگلے سال بھی سمجھو ادوں اگلے سال بھی سمجھو پڑھاندیاں بھی سمجھو اللہ لضرورت نس کی گئی ہے اس پر فرض میں بقولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا پس اگر خوف کرو تم تو پس پیدل یا سوار تو پیدل چونکہ ساڑھے نزدیک نہیں ہوتی دلیل بکھری ہے تو اسے تو رکبان سمجھو تو یہ فرضوں کے بارے میں آ گیا سنیں تو لہٰذا جب فرض مجبوری کے وقت رکبان ٹھیک ہے تو واجب ملحق بالفرض ہے تو باقی تو سارے واجبات نے نا تو لہذا وہ بھی ہو گئے جی تو اے جڑی مجبوری دلیل دیتی نے دیتی جہاد دی کن دی بیج دی کو مجبوری ہوگی جی جنازے تے پہنچنا ہے یہ شرن ضروری ہے کمل جنازہ تے انہاں پڑھنا ہے جڑے محلے دار تڑا پہنچنا ضروری نہیں ولیمے تے پہنچنا ولیمہ لاہور اتو جا رہے دگڑ 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 جی ٹائم تھوڑا ہے یار اتنے پہنچنا ہے تو نماز پڑھ لی بچے ہی یہ مجبوری ہے اس طرح تھوڑا جنا سوچنے دی کوشش فرمایا جی سنی گل سوچنے دی کوشش فرمایا جی ہاں فوجیاں گڈی مگر لا دیتی کافراں دے جی ہوں یہ صورت بن گئی یا کافراں گڈی مگر لا دیتی ساڈے فوجیاں دی گڈی دے یا کوئی دشمن مگر گڈی لا دیتی تے ہن نسانی پے گئی تے نماز دا وقت ہے یہ صورتاں بن سکدیاں نے جڑیاں ساڈیاں نے نا مصنوعی صورتاں تھوڑی جی شفقت کرو تھوڑی ہمت جرت کرو دین دے چوکیدار بنو سنیا جی ٹلے تے بتیرے نے تو کوئی تھوڑے جے کوئی ہمت والے بھی چاہیے نے جی یہ مجبوریاں نہیں ہیں یہ مجبوریاں بن گئی تو پھر تو شہر رہنی کو نہیں پھر تو اسی ویسے ہی مجبور ہیں پاکستانی جی مہنگ پائی دے ہتھوں جی چلو جی ہوں اگوں اور مثال خود بچائی پیے جیسا کہ چور کا خوف اپنی ذات پر یا اپنے دابا پر یا اپنے کپڑوں پر اگر نیچے اترتا ہے اور نہیں رکتے اس کے لیے ساتھی اس کے کندہ خوف ہے چور دا کس پر اگر نیچے اترتا ہے بس جڑی ہے جی اے چیچا وطنی تو نکل گئی اگاں وہاڑی نو تے ادھروں بس فیصلہ آباد تو نکل گئی ہے وچ اگاں عبدالحکیم نو
ਜਾਂ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੱਸ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੱਸ 100 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝੀ ਜੇ ਗੱਲ। ਇਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਹੈ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਲੰਬਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਧੰਨੇਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਤੌਣ ਤਾਸਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। भी उसके रफ़क़ा भी रुकते नहीं हैं, रफ़क़ा भी नहीं है, और खौफ दरिंदे का अपनी ज़ात पर या अपनी सवारी पर। भाई दरिंदा इत्थे है वे रुकिया तो नमाज पढ़ी तो या मैनू हमला कर देवेगा तो या मेरी सवारी खलोती हमला करेगा तो इत्थों निकलीए, तो हुण भी मजबूरी बन गई। यह मजबूरी दी तस्वीरां दस रहे जे किंदियां अपनी ज़ात पर या दाबा पर। और पाया जाना बारिश का, पाया जाना बारिश हो रही है तो बारिश आगा जोड़नी है। और कीचड़ का मकान में, मकान कोठी नहीं, वो बाहर ज़मीन जिथे हज़रत अली घोड़े ते बैठे जा रहे ने कि गायब हो जाता है उसमें चेहरा या मुतलत्तिख कर देगी मट्टी चेहरे को जी। ओ युतलफ़ मा यबसुतहु अलैहि, या जिसको ऊपर बिछा कर पड़ेगा वो सारा मिट्टी मिट्टी ते गिला मिला हो जाएगा। तेनू लोड़ है इहो जी मजबूरी होवे ते तावी दाबा में नमाज। हुण इस उत्ते तुसीं कियास कर सकते हो कि सावन का मौसम है तो बारिश लगी है। वैसे तो साड़ी बादशाही है जिसले GT रोड ते चढ़े होइए, मोटरवे ते भी चढ़े होइए, 10 मिनटां बाद कोई ना कोई होटल जा आ जाता है जी जी तो GT रोड ते हर 10 मिनट बाद कोई ना कोई पिंड कोई ना कोई मस्जिद ते हल आ जाती है। ये तो पुत्र तां है भी असीं चढ़ गए किसी सहारा दे रोड उत्ते भी 200 किलोमीटर तक शह ही कोई नहीं। हुण बारिश लगी तो थले लैन नहीं हुंदा तो नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन साढ़े ना GT रोडां उत्ते साढ़े इस मुल्क च हाँ अगर कोई किसी आखो जे इलाके निकल गए हो तो कश्मीर मिसाल तौर पर पहाड़ी है 1.5-2 घंटे का सफ़र है तो नमाज शाम की कज़ा हो जानी, उधरों बारिश लगी खतरा है, हुण तुसीं विच नमाज पढ़ सकते हो। ये पुत्र इन चीज़ों को समझने की कोशिश फरमाओ जी। ना मुतलकन जायज़ है तो ना मुतलकन मन है, इससे गौर करो ज़रा जी। ऐ शाबाश है। बहरहाल सिर्फ तरावट तरी ए थोड़ी जी ज़मीन गिली हुई तो मैं ज़रा को नक नाल को मिट्टी लगेगी तो बस नहीं मुबा करता ये केड़ी गल नो किंदे तो दाबत है। और वो शख्स के नहीं दाबा उसके, बंदा टुरदा जा रहा है, नमाज का वक़्त हो गया, बारिश इन्नी पैंदी भी थले पानी या चिक्कड़ ही चिक्कड़, इन्हें नमाज पढ़नी की करे। और वो शख्स के नहीं दाबा उसके लिए नमाज पढ़े खड़े होकर कीचड़ में बिल ईमाए इशारे के साथ, समझ गए भाई बारिश पैंदी पी थले चिक्कड़ हो गया, बंदा पैदल है, उन्हें की करनी है ये की करे जी भी पढ़े की करे वो चली बला हो जी भिज पुज जाएगा जी। उनके जेब च पैसे भी हो सकता जिंदगी दे आखिरी नमाज हो, ये भी तस्वीर का रुख वेख्या करो, इतने सानू स्यापा पे है जो दूजे पासे मरते रहने तो साड़ी जान कवींदी है जी। जे होवे ना कि शायद जिंदगी दे ही आखिरी लम्हात ने जी तो फिर किसी शायद का ख्याल नहीं रहिंदा जी। अच्छा जी अगली गल ये पढ़ लो सारे फिर शरह पढ़ते हैं। ये चल रहे हैं पुत्र जी मजबूरियाँ और सवारी का सरकश होना, सवारी का सवारी सरकश और ना पाना उसको के सवार कर दे उसको उसके दाबा पर जी।
ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਇੰਜ ਦੀ ਸਰਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਪਕੜਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਕਰੇ। और अगर हो दाबा गैर जमू, लेकिन इन दो बखरे कर देते हैं, बावजह उसके आजिज़ आने के बिल इत्तेफाक। या एवे के बाबेरी ने सवारी तो बड़ी मस्कीन जी, पर बाबेरी आप ही इन्ने मस्कीन ने भी ले जाते फिर तो फिर भी मजबूरी बन गई। हुण तुसीं इत्थे लिया सकते हो भी ये पठान या साडे वो सादकाबाद वाले या कराची वाले ड्राइवर एडे सरकश ने भी रोकते नहीं, तो हुण भी की हुक्म है। इत्थे एक थोड़ी जी जुजी आके अड़दी पई है, तो बाहर सूरत मैं तो कुछ भी नहीं कहता, अपने दिमाग को पूछो। वो भी दाबा जम्मू के हुक्म हो गए, होए कि नहीं होए, इस उत्ते आप फैसला करो जी मौलवी जी, ठीक है कि मैं करना नहीं, मैंने डर लगता पाया जी। क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਟਾਪ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੌਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹਨ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹ अर्ज़ ਕਰਾਂਗਾ कि भी ਇੱਥੇ आप सोचो जी कि भी ये ड्राइवर जो है वो सरकश ये उस हुक्म में आते हैं कि नहीं आते हैं, किस में जम्मू दाबा में। मैं तो तुम सारी गल खोल के नाल समझाता पे अर्ज़ करता पे जी। और नहीं लाजम उसको इआदा उज़र के ज़वाल के साथ, उज़र के साथ उसको इआदा लाजिम नहीं है, इआदा लाजिम नहीं है जी। सुने जी, आए सुते थले शरा कोई नहीं, लेकिन इन्हों जरा अपने तई समझने की कोशिश करो भी मौलवी उस्मान ने 1 बजे दाबा उत्ते नमाज पढ़ ली है जी, बड़ी मजबूरी सी। अगों जिसले 2:30 बजे तो अगां गया तो धुप चढ़ी, ना कोई बारिश ना पानी कुछ भी नहीं, तो हुण भी उज़र ख़त्म हो गया तो इआदा है, तो वो कि भी इआदा कोई नहीं, इआदा लाजम है नहीं, लाजम कोई नहीं। दिल करदा सो तो बेशक कर लवे, लेकिन लाजम नहीं। समझ गए हो? अच्छा जी, और निका निकाशिया पढ़ लो, फिर अगे चलते हैं। महमल इसम मकान क्यास हो, क्यास उसका फतुल मीम है महमल, वो जड़ा वो सीटां उठ दिया। वला कदा मा शारा फी नफलन, अगरचे शुरू हुआ है उसमें किसके साथ, तब भी उसको दाबा पर, क्योंकि वाजिब हो गए ने, क्यों हो गए ने, वाजिब हो गए। कद तोले यत आयत वाला लर्दे, बहरहाल जब पड़ेगी आयत सजदे की, सवारी के ऊपर अब वहाँ सजदा जायज़ है। और बंदा उत्ते बैठा है, नफल नहीं पढ़ता, बस तलावत कर रहा है, तो सजदे की आयत आ गई, उत्थे ही सवारी ते सजदा कर सकता है। एवें गड्डी विच सजदा आ गया तो सजदा कर सकता है। ज़हन च रखा जी गल, ये मजबूरी नहीं, मुतलकन गल है, मुतलकन। इल्ला ले ज़रूरतिन, खुलासा में ये है बहरहाल मरीज़ सलातुल फ़र्ज़ दाबा पर उज़र के साथ पस जायज़ है जी। फ़याक़िफ़ु अलैहा, पस वकूफ़ करे दाबा पर, यानी मुस्तक़बिल क़िबला, और पढ़े नमाज इशारे के साथ। अगर मुमकिन हो उसको दाबा को खड़ा करना, पस अगर ना मुमकिन हो तो नमाज पढ़े जिधर भी मुतवज्जे हो दाबा, अगरचे किबले को पीठ कर दे। खुलासा में ये वजाहत लिखी है, अगर सवारी रोक कर किबले की तरफ मुंह करके सवारी रुकी रहे और फ़र्ज़ पढ़ सकता है तो इस तरह करें, तो अगर नहीं रोक सकते तो फिर चलती पर पढ़ लें। का खौफ लस्सिन जी, शामिल है ये कातिल तरीक को, चोर डाकू कोई भी ख़तरा। वलम ताकि फ़लहू रोफ़ा तो हूँ, साथी रुक दे नहीं, कहते हैं ये गालिब पर है। और मिन गैर गालिब ये है कि साथियों का रुकना नहीं फ़ायदा देता चोरों के मना करने को। चोर तो सारे नूं पै सकते हैं जी, लिहाजा भी अगर चोरों का खतरा है तो साथी रुकन या ना रुकन, नमाज सवारी तो पढ़ सकता है। हुण पूरी बस है तो उहदे जिहड़ा रस्ते 'च खतरा है भी इत्थे इन्हां जी हमला हो जाता, डाका होंदा है, तो उत्थे हुण 50 बंदे ने 60 ने, हुण ये तो नहीं भी एक पिछे रहन लगा तो बाकी टुर जाणगे जी, यह मतलब है जी।
تو نہیں فائدہ دیتا چور کے منع کو، پس جائز ہے اس کے لیے اس وقت نماز دابا پر۔ واقفتم او خلاصے دی گل مستقبل القبلہ، یہ مریض کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ وہ حکم ہے صلاۃ فرض کا، اور وہ جو لاحق کیے گئے اس کے ساتھ دابا پر مطلقاً، یعنی جدوں بھی دابا تے پڑھنے دی ضرورت ہوئے نا، کس تے دابا تے پڑھنے دی ضرورت پئی ہے، مجبوری بنی ہے، تو پھر بہتر ہے کہ پہلے کی کرو، روکو، قبلے وال منہ کر کے پڑھو اشارے نال، تے جے روکنا مشکل ہے تو پھر چلدے تے پڑھ لو جی، سمجھے ہی اگے چلو بلا تھی بھی۔ اور بچ کے دے گیا، اور مریض وہ مریض کے حاصل ہوتا ہے اس کے لیے نزول اور رکوب کے ساتھ مرض کی زیادتی یا درستگی دیر سے ہوگی تو جائز ہے اس کے لیے اشارہ فرض کے ساتھ دابا پر جو رکی ہوئی ہے مستقبل القبلہ اگر ممکن ہو، وگرنہ فلا۔ سمجھ گئے؟ بے مریض ہے تھلے لاؤ تے لاؤ دے اس قسم دی تکلیف ہے کہ وہ مریض تکلیف ہوے گی تے اینوں دابا تے جائز ہے۔ ہن ایتھے پتر قیاس کرو بے تسی گڈی مریض نو لے کے جا رہے ہو، کنوں مریض نو، انہوں راہ اتنے مولوی جی تھلے لانا بھی مطلب اس قسم کی تکلیف ہوگی بھی تھلے لانا اوکھا ہے، یہ گڈی وچ پڑھ سکتا ہے، پھر نہیں سمجھے جی۔ اچھا جی، مطلب جنیاں بھی جزیاں نال آ رہی انہوں قیاس کیتی ہو سمجھی آؤ جی۔ اور اسی طرح جگہ کی مٹی کے لیے تھلے چکڑے۔ اچھا جی، اور اگر پائے عاجز عن الرکوب معین، جو نیچے اتر نہیں سکتا، تو اگر اس کو کوئی مددگار وہاں مل جائے جو اتارے بھی اور کہے تو نماز پڑھ میں بٹھا دوں گا، تو کیا اس پر اتر کر پڑھنا فرض ہے؟ تو کہتے ہیں یہ مسئلہ آ گیا ہے قادر بے قدرت الغیر کا۔ کس کا؟ قادر بے قدرت الغیر کا مسئلہ ہے۔ امام صاحب کے نزدیک یہ قادر نہیں ہے، خلاف ہے واسطے صاحبین کے جی۔ جیسا کہ عورت جب نہ قدرت رکھے اترنے پر مگر محرم کے ساتھ یا زوج کے ساتھ، تے محرم تے زوج ہیں کوئی نہیں، تے غیر محرم انہوں ہاتھ لا کے تھلے اتار دے تے ہن اجازت نہیں، ہن کی کرے؟ اور دابا تے پڑھے، دابا تے نماز پڑھے۔ وَمُعَادِلُ زَوْجَتِهِ او مَحْرَمِهِ، اور اس کی زوجہ کا معادل یا زوجہ کا محرم جب کہ نہ قائم ہو بچہ اس کا اس کی جگہ میں، تو اب یہ مثل عورت کے ہیں۔ اب یہ کھ بھی نہیں پلے پی پیندی ہے انشاءاللہ۔ اور ایک تھلو ویکھو نا جی، خلاف اللہما تقدمہ ترجیح قولہما، پچھا گئے بھی صاحبین دے قول نو ترجیح ہے بھی غیر دی قدرت نال بندہ قادر ہو جاندے صاحبین دے قول دے مطابق، لیکن کل مر آتے کیونکہ عورت قادر ہو جاتی ہے بے قدرت الغیر، کندے نالوں محرم ہوئے یا نال زوج ہوئے۔ اور کل مر آتے کہ محرم تے زوج ہوئے تو پھر انہوں قدرت پائی گی، لہذا انہوں تھلے اتارن نماز پڑھے پھر سواری تے بہ جائے جی۔ سنیں وَمُعَادِلُ زَوْجَتِهِ، پہلے ترکیب سمجھو یہ مبتدائی تے خبر ہوندی اگوں آ رہی ہوں کل مر آتے کی جزمی بات یہ ہے کہ زوجہ اور محرم نہیں ہیں دونوں قید، جب کہ نہ قائم ہو بچہ اس کا اس کی جگہ باوجہ تعادل حمل کے، جیسا کہ عورت یعنی معادلہ، تو پس جائز ہے اس کے لیے نماز دابا پر، جیسا کہ بحث کی اس کی صاحب بحر نے اور برقرار رکھا ہے اس کو اسی پر انہوں نے جو ان کے بعد آئے ہیں۔ اٹھ دے کجاوے تے اس پاسے بھی سواری بیٹھی ہے، اس پاسے بھی سواری ہے، سمجھ آئیے؟ تے ادھلی سواری نماز ہی نہیں پڑھنی، یا فرض کرو عورت حیضہ ہے نفاس والی، یا کافر بیٹھا ہے،
ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਉੱਠਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੱਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਜਾਵੇ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕੋਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸੀਟ ਤੇ ਬਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਦਲ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਮੁਆਦਲ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਚ ਥੱਲੇ ਜਾ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਬਈ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਧਰੋਂ ਕਿ और उसकी ज़ौजा का मुआदिल, वो जरा दूजे पासे बैठा है, वो जिन्हें वजन बराबर किया है, या उसका महरम जबकि ना कायम हो उसका बच्चा उसकी जगह में, तो ये मुआदिल भी मिसल औरत के है, ये मुआदिल भी लिहाजा है उत्ते पढ़ सकता है नमाज, मजबूरी बन गई है जो गल। अच्छा जी अगे जी तवज्जो जी, और सलात महमल में, और पीछे ऐसे महमल और नमाज महमल में, और महमल जो है वो दाबा पर है, ये नमाज जैसे नमाज दाबा पर है उस हुक्म में जिसको तू पहचान चुका है, जिसको तू लिहाजा अगर मजबूरी है तो जिमें सवारी ते जायज़ है, सज्जे खब्बे उठते खजावे विच भी जायज़ है, तो जे मजबूरी नहीं तो जिमें उठते नहीं जायज़, इवें जायज़ नहीं। बराबर है कि हो वो दाबा चलने वाला या रुका हुआ जी। अच्छा जी, मसला नंबर मुड्डो छुडो, अगर रोक दिया सवारी ने दाबा को जी और बना दिया महमल के नीचे लकड़ी या उसकी मिसल, थले डांग खड़ी कर दी थी, थले टेक दे दी थी, कोड़ी थले दे दी थी, हत्ता के बाकी रह गया करार उसका, यानी महमल का ज़मीन तक बवास्ता उसके जो बनाया गया उसके नीचे, तो हो गया यानी हो गया अब महमल ब मंजिले ज़मीन के पास सही है फ़र्ज़ उसमें खड़े होकर, ना कि बैठ कर रुकू सुजूद के साथ जी। सवारी रुक गई तो थले कोई शह दे दी है, तो सीट बनी मतलब पूरी विच खलो सकता है, तो हुण उसने खलो के विच नमाज पढ़े तो ये नमाज इवें जिवें ज़मीन ते पढ़ी, इवें जिवें और समझी गल ऐशा बस ला कायदन बिररुकू व सुजूद और फतसिहुल फरीज़ा तो फ़ी कायमन, पस अगर नहीं मुमकिन उसको क्या और ना ही उतरना, तो फिर नमाज पढ़ सकता है किस तरह, जैसा कि समझा जा रहा है उनकी कलाम से। और फ़ायदा दिया इसका बाज़ अफाज़िल ने बहसन, और फरमाया सैयद ने मुसन्निफ़ की इस इबारत में वहाज़ा ये, अगरचे मुसन्निफ़ ने इसको मुतलकन बयान किया है लेकिन बे थले बिखलो के पढ़े, हमल किया जाएगा उस सूरत पर जब कि मुमकिन हो उसको क़याम मुमकिन है तो ठीक है, वरना की करे बह के पढ़े। वल्लाहु सुब्हानहु व तआला अलम व अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम। ये भी वो मजबूरी भी थले नहीं ले सकता, तो थले टेक दी थी उन्होंने गोया किस से पढ़ रहे हो, ज़मीन ते पढ़ रहे हैं, समझिए। सदूकी खलोती है, कौन डाला ज़मीन ते खलोता है, विच मुसल्ला डाह के किबले वाल मुँह करके पूरी सही तरीके नाल नमाज पढ़नी, ठीक है कि कोई नहीं? हाँ जी, वो ज़मीन ते पढ़दा इतने में जी छत पढ़ बस खलोती बस दी छत मुसल्ला डाह के बंदे अड्डे ते नमाज़ां पे पढ़ते हैं, ठीक है कोई नहीं, चलो ठीक है। ओ माना करो वे पीरो। फसल फ़र्ज़ नमाज के बारे में और वाजिब नमाज के बारे में दाबा पर नहीं सही, दाबा पर सलातुल फ़र्ज़ और वाजिबात जैसे वितर और मंजूर और ईदैन और वो के शुरू हुआ था उसमें बतौर नफल, बस फासद कर दिया उसने उसको, तो इन्होंने कज़ा करने लगे थे वाजिब ने होना, और ना सलाते जनाजा
اور نہ سجدہ کہ تلاوت کی گئی سجدے کی آیت زمین پر مگر ضرورت کے لیے، جیسا کہ چور کا خوف اپنی ذات پر یا اپنے دابا پر یا اپنے کپڑوں پر، او کپڑے جڑے سامان سو نال کوئی تھیلا شیلا ہو، اگر کپڑے گال والے نہیں جڑے رکھنے سو، اگر نیچے اترے، اور جیسے درندے کا خوف، او پچھو آئے گا نہیں، او کا خوف ہے نہیں ہے گا، کاف تھک پہ اللہ چلو ٹھیک ہے پھر، اور جیسے جگہ مکان کا کیچڑ، اور جیسے دابا کا سر کا شونا، اور تمرد اور نہ پانا اس کو جو سوار کر دے اس کو، یہ ساریاں دی دلیل کی لے اجزی بوجہ اس کے عاجز آنے کے، اور صلاۃ محمل علی الدابہ میں جیسے صلاۃ دابہ پر برابر ہے کہ ہو دابہ سائرہ یا واقفہ، اور اگر بنا دے محمل کے نیچے لکڑی حتیٰ کہ باقی ہو جائے قرار محمل کا زمین تک، تو ہو جائے گا با منزل کون کجاوا او محمل با منزل زمین کے، تو پس صحیح ہے فریضہ اس میں کھڑے ہو کر